کھلنا دا تو ادر بنا، کھلنا دا تو ادر بنا، اتران دا پھر تو کڑ دریا، دریا بچ پھر رج گرنا، پھر بھی تیری بونی مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین کے اوپر چلنے والی ہر ایک چیز کو پالنے والا ہے، وہی خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرت رب العالمین نے سوالات کے قریب انبیاء اکرام کو اس سرزمین پر مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ اپنے رب کی پہچان کر کے اپنے رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکانا شروع کر دے۔ انسانیت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر رب العالمین نے آسمان سے کتابوں کو بھی نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل، آخر میں رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت رب العالمین خود فرمائیں گے، اور کل قیامت کی دیواروں تک یہ قرآن پاک کے الفاظ آیا رہیں گے۔ رب العالمین کا قرآن بولتا رہے گا، لوگوں کی اصلاح کرتا رہے گا، لوگوں کو حق کی دعوت دیتا رہے گا، لوگوں کو رب کی طرف بلاتا رہے گا، لوگوں کو توحید کا پیغام دیتا رہے گا، لوگوں کو رسالت معاد کا تذکرہ سناتا رہے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا پیغام دیتا رہے گا، الحمدللہ رب العالمین کا اعلان کرتا رہے گا۔ رب العالمین نے قرآن کو بھیج کر اس بات کا اعلان کیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے پیغمبر اعظم کو فرما رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے چلے جائیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے چلے جائیں، انسانیت کو اللہ کی جنت کا پیغام دیتے چلے جائیں۔ رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 163 ہے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے، یہ چاند، سورج، دریا، ندی، نالے، یہ ساری کی ساری رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ رب العالمین نے کسی نعمت کا تذکرہ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ جب آخری پیغمبر کی باری آتی ہے، جب در یتیم کی باری آتی ہے، جب شیما کے دین کی باری آتی ہے، جب بدر منیر کی باری آتی ہے، تو رب العالمین ساری کی ساری امت کو فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اپنے پیغمبر اعظم کو اس کائنات کے اندر بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے، کیونکہ آپ کی جو انسانیت ہے اس کو یہ پیغام مل گیا۔ رب العالمین کیا ذات ہے، یہ انسانیت کو انسانیت کا پیغام مل گیا، انسان کو جینے کا شعور مل گیا، انسان کو جینے کا دستور مل گیا، انسان کو زندگی بسر کرنے کا اصول مل گیا۔ فرمایا کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
رسولا من انفسہم، میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے آپ کے اندر. اب میرے پیغمبر جو جو کرتے چلے جائیں آپ نے ان کو آئیڈیل نمونہ مان کر ان کی پوری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لینا ہے. جب آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو گے، ایک پڑھنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، اب دوسرے پڑھنے کے اندر امتی کی زندگی ہے. اب یہاں سے نظر جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ آقا نے، میرے رہبر نے، میرے مرشد نے، میرے پیر نے کس طرح زندگی کو بسر کیا ہے، میں نے اسی انداز سے زندگی کو بسر کرنا ہے. اور رب العالمین کا پیغام بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. ولا تبطلوا اعمالکم، اگر پیغمبر اعظم کی زندگی کے مطابق آپ نے زندگی کو بسر نہ کیا، بڑے بڑے آپ نے وظیفے اعلان کر دیے، بڑے بڑے لمبے سجدے کر دیے، لیکن طریقہ رسول کے مطابق نہ ہوئے، ولا تبطلوا اعمالکم، سارے کے سارے اعمال کو برباد کیا جائے گا. اور فرمایا یہی بس نہیں، رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ غاشیہ ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، اپنے ماتھے پر نشان سجدہ بھی بنوا لیا، اپنے ہاتھوں کو سب کا خیرات بھی کر دیا، لیکن سنت کے مطابق نہ نماز کو ادا کیا نہ سب کا خیرات کیا. اللہ کوئی انسان سنت کے بغیر چلا جائے حج کرنے کے لیے، سنت کے مطابق اس نے حج نہ کیا، نہ طواف کرتا ہے، نہ حلق کرواتا ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر اس کے حج کا 5-7 لاکھ لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ سارے کے سارے عمل کو رب العالمین تب قبول فرمائیں گے جب سنت رسول کے مطابق ہوگا. فرمایا عاملۃ ناصبہ، جس نے عمل اتنے زیادہ کر دیے لیکن سنت کے مطابق نہ کیے، تسلا نارا حامیہ، اس کے اعمال کے ذریعے، اس کے اعمال کے سبب وہ بھی اعمال جہنم کے اندر جائیں گے، وہ انسان بھی جہنم کے اندر جائے گا. اللہ تعالی ہم کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین کو یہ پیغام دیا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر پیغمبر اعظم کو اعلان کر دیا کہ کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اے پیغمبر اعظم اس قرآن پاک کی آیات کے ذریعے میری اس امت کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دو، اس امت کی اصلاح کر دو، اپنے رب سے ان کو جوڑ دو. رب العالمین کی سرزمین کے اندر رب کے قانون کو نافذ کر دو. یہ پیغام رب العالمین کے پاک پیغمبر نے دیا اور فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی آیات کو جب آپ پڑھو گے تو لوگوں کا تزکیہ ہو جائے گا، لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. حضرات تزکیہ کیا چیز ہے؟ زکا یزکی تزکیۃً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آلودگی سے باہر نکالنا. ایک گند ہے، گند کے اندر سے نکھار کو الگ کر دینا. ایک سنیار جس طرح سونے کو کس طرح گرم کرتا ہے، سونے کو الگ کر دیتا ہے، میل کو الگ کر دیتا ہے. گھر کے اندر خواتین کپڑوں کو دھوتی ہے، واشنگ مشین کے اندر ڈالا، میل کو الگ کر دیا، کپڑے نکل کر واپس آ گئے. ان کپڑوں کا یہ تزکیہ ہوا، یعنی کہ کسی چیز کو آلودگی سے پاک کر دینا، اس کے اندر سے آلودگی کو کھینچ کر باہر نکال دینا. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ 360 فٹ آپ کے اندر یہ گند میل ہے، اس کو باہر نکال کر ایک اللہ کی توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کے سامنے اپنی زمین ریاض کو جھکا لو. رب العالمین نے فرمایا دیا کہ کائنات کے اندر احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ جو سود ہے یہ گند ہے، اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہوئے حلال تجارت کو قائم کر دو. اپنی زبان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان سے جھوٹ نہ
بولو، کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رب العالمین کے فرشتے لکھنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اپنی زبان سے اب جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا ہے حق سچ بولنا ہے، اور حق سچ کی جب پہچان کر لو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر حق کے پرچار کو اعلان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے رب العالمین کا یہ حق بیان کر دو، رب العالمین کی انسان زمین کے اندر یہ قرآن کا پیغام لوگوں کو سمجھا دو۔ فرمایا جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، حقیقت قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہیے، کسی دوسرے تیسرے کی بات کے ساتھ نہیں۔ یہ سب سے بلند جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے بلند جو ہستی ہے وہ رسول اللہ کی ہستی ہے، اور سب سے بلند جو شہنشاہ ہے وہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر بلند سے بلند ملتے چلے جائیں، جب انسان بلند سے ملے گا، اس سے پھر آقا رسول ملے گا، اس سے پھر پیر پھر رہبر ملے گا، اس سے پھر ہادی ملے گا، پھر ہادی سے مشکل کشا مل جائے گا، پھر ہادی سے داتا گن بخش مل جائے گا، پھر ہادی سے رزاق مل جائے گا۔ جب انسان کو اللہ مل گیا پھر سمجھ لو انسان جنت کا حقدار ہو گیا۔ فرمایا کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کو کائنات کے اندر زکی تزکیہ اس قرآن کی آیات کے ذریعے تزکیہ کر دیجئے۔ سورۃ الشمس ہے، 30واں پارہ ہے، اس بات کا اعلان اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، رب العالمین کا قرآن ہے، اس بات کا اعلان کائنات کو طوطے کی طرح سمجھا رہا ہے، ایک ایک بات کو بڑے نکھار سے بیان کر رہا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ رب العالمین قسمیں اٹھا اٹھا کے بیان فرما رہے ہیں، کائنات کے لوگوں مجھے چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، سورج کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، ساری قسمیں اٹھانے کے بعد رب العالمین کی بات حق سچ، ایک ذرہ برابر بھی رب العالمین کی بات میں کمی بیشی نہیں۔ پھر بھی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، جس انسان نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس انسان نے اپنی اصلاح کر لی، جس انسان جو قرآن کے تابع ہو گیا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا شروع ہو گیا، پیغمبر اعظم کے لڑ لگ گیا، مکے میں ایک سونا آیا، رب دی بولی بولدا جیڑا اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں بولدا، اندے رتبے بڑے نرالے اونی ویندا گھوڑے کالے، اور رنگاں دی کٹھڑی اندر نہیں شکلاں تولدا، جیڑا اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں بولدا۔ زہا مکھ ذات رسول اللہ فلکاں اتے کلام اللہ، ہن کیڑا جا سکدا ہے، ہن کیڑا جا سکدا ہے ایہو جئی شان دا، جیڑا اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں بولدا۔ رب العالمین کا قرآن قسمیں کھانے کے بعد فرما دیا قد افلح من زکاہا، جس انسان نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس انسان نے حق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا، فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں یہ ہے پوزیشن رب العالمین کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو انسان قرآن و سنت کے مطابق اپنی ذات کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو نکھارتا ہے، اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے چال چلن کو قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے، وہ حقیقت میں انسان کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ کوئی نہیں کیا، صبح سے شام سے لے کر صبح سے شام تک دنیا کے کاموں کے اندر مصروف رہا، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی۔ حضرات آج تو المیہ یہ ہے کہ کتنے دن گزر جاتے
ہیں. اگر میں یہ نہ کہوں کتنے مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے نہیں. رمضان آتا ہے قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں, قرآن کے اس کے علاوہ قرآن کو پکڑتے نہیں. ہمارے پاس موبائل ہے, کہا کہ کل صاحب کا موبائل جب قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے, دیکھو میرے پاس موبائل کے اندر قرآن پاک ہے. حضرات قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھنا, پھر اپنی فنگر کے ذریعے اس پر سطرے اپنے ہاتھوں کو گھمانا, اپنی انگلی کو گھمانا, اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. یہ آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, یا اللہ میرے ان ہاتھوں نے اس قرآن کو تھاما تھا. یہ آپ کی انگلی گواہی دے گی, یا اللہ اس نے قرآن پر پھیرا تھا. حضرات جب یہ گواہی دیں گے اللہ کے دربار میں, یا اللہ یہ تیرے کلام کو پڑھنے والا, تیرے کلام کے ساتھ پیار کرنے والا, تیری کلام کے ساتھ محبت کرنے والا, صبح شام مجھے پڑھنے والا. حضرات ایک بندہ کہنے لگا کہ ایسا میرا کام نہیں چلتا تھا, میں اپنی دکان میں فارغ بیٹھتا تھا, مجھے یہ بڑا موبائل رکھنے کا شوق ہی نہیں تھا, میں نے اپنی دکان کے اندر قرآن پاک رکھ دیا. جب کوئی گاہک نہ آتا نا, میں قرآن پاک کو کھولتا, کھولنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیتا. جب تک گاہک نہیں آتا میں پڑھتا جاتا, پڑھتا جاتا. آج ایسا وقت ہے رب العالمین کی سرزمین میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے, میں اپنی دکان بند کر کے مسجد میں آتا ہوں. میں نے کتنی بار دیکھا ہے میری دکان کے باہر گاہک کھڑے رہتے ہیں میرے انتظار کے اندر. حضرات یہ حقیقت ہے, جب ہم قرآن سے محبت کریں گے پھر رب العالمین رزق بھی عطا فرمائے گا. جب ہم قرآن سے محبت کریں گے پھر رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت کو بھی پیدا فرما دے گا. حضرات رب العالمین کے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان ہے کہ انسان اپنی ذات کا تزکیہ کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, رب العالمین کا پیارا بندہ بن جائے. حضرات رب العالمین کا پیارا بندہ بننے کے لیے رب العالمین کے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں. ہاں پھر ہم اپنا تزکیہ کیسے کریں؟ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. جو انسان بندہ مسلمان مومن ہے نا, وہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے, اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, عربی کا بڑے جامع مقولہ ہے. لوگوں اپنا محاسبہ کر لو, اس سے قبل کوئی آپ کا محاسبہ کرے. رب کے دربار میں ایک ہمارا محاسبہ ہونے والا ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, ایک ایک پل کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک سانس کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک پیسے کا حساب ہونے والا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے. رب ساری زندگی کی کتاب کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا, فرمائے گا کہ کائنات کے اندر تو کیسے کرتوت گزار کر آیا, اس کتاب کے اندر موجود ہے. انسان کہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یا اللہ اس کے اندر ذرہ ذرہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی موجود ہے اور برائی بھی موجود ہے. وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیا تھا, وہ رات کے اندھیرے میں کیا تھا, وہ میں نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے کیا تھا, اپنے باپ ماں باپ سے اوجھل ہو کر کیا تھا, اپنے بچوں کو میں نے اسکول میں بھیج کر بات گناہ کیا تھا. اللہ پھر سارے کے سارے گناہ جب انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ سکرین چل جائے گی, انسان کہے گا یا اللہ یا لیتی, یا اللہ میں کیا کر دیا, یا اللہ ہائے ہائے اس کے اندر کیا ہو چکا ہے, ایک ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں. رب العالمین فرمائیں گے یہ نہیں کہ بند کمرے کے اندر تیرا خدا دیکھتا نہیں رہا, یہ نہیں کہ تو دنیا سے اوجھل ہو گیا, تو اپنی رب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, ایسا ہرگز نہیں, بلکہ رب العالمین تیرے دلوں کے راز کو جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دیوار ہے, دیوار کے پار میں نہیں دیکھ سکتا, میرا رب دیکھ سکتا ہے. یہ رب العالمین
العالمین کی ذات ہے. جب انسان کے دل کے اندر یہ گمان پیدا ہو گیا, ہاں احسان کا مطلب بھی یہی ہے. صحابہ کرام اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ انسان اس طرح عبادت کرے کہ جس طرح اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے. بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے کہ میں قیام کر رہا ہوں, اللہ کے سامنے کر رہا ہوں, میں رکوع کیا ہے, میں نے اپنے رب کے سامنے کیا ہے, میں نے سجدہ کیا ہے اپنے رب کے سامنے, میں نے دعا کو کیا اپنے رب کے سامنے, میں نے التجا کو کیا اپنے رب کے سامنے, میں نے صدقہ خیرات کیا اپنے رب کے سامنے. اس کو کہتے ہیں احسان. اگر یہ احسان پورا نہ ہوا نا, اگر انسان کے دل میں یہ گمان نہ ہوا, تو یہ جان لو اللہ تو ہر وقت دیکھنے والا ہے. اگر آپ کے دل کے اندر یہ گمان نہیں آتا, اللہ تو ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ یہ نہیں کہتا کہ آج یہ وہ ہفتہ ہے میں پاکستان کی سرزمین کو دیکھوں گا, وہ یہ نہیں کہتا اگلا ہفتہ میں ہندوستان کو دیکھوں گا, وہ یہ نہیں کہتا اگلا ہفتہ میں ترکی میں عربستان کو دیکھوں گا, بلکہ رب العالمین ہر وقت ایک منٹ کے اندر, ایک سیکنڈ, ایک لمحہ کے اندر پوری دنیا کی کاریگری کو چلا رہا ہے. یہ میرا ایسا شہنشاہ ہے, میرا ایسا پروردگار ہے, میرا ایسا خدا ہے, میرا ایسا مشکل کشا ہے. اس اللہ کے سامنے ہم نے جو عبادت کرنی ہے اس انداز سے کرنی ہے. اب میں قیام بھی سکون سے کروں, میں رکوع بھی سکون سے کروں, میں اللہ کے سامنے جو دعا مانگ رہا ہوں یہ رسم نہیں, یہ معمول نہیں, بلکہ اپنی ضرورت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کو ڈانٹا سجدے ہوئے دعا کر رہا ہوں. یا اللہ میری ذات کا تزکیہ فرما دے, یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے. اللہ جو انسان اپنی ذات کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ کام کرنا ضروری ہے, وہ فرائض کی پابندی کرے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 وقت کی نماز رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر قیام کرے. اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. جمعے کے اندر اذان اول سے پہلے انسان آئے, اپنے رب کے سامنے نوافل کو ادا کرے, سورۃ کہف کی تلاوت کرے. تلاوت قرآن پاک کرنے سے انسان کی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے, حج کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے, انسان صدقہ زکات دینے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے, انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جب انسان نماز کو قائم کرتا ہے رب العالمین برائی سے بچا لیتا ہے. اب انسان کو کہتے ہیں کہ سال میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ اس انسان کو چاہیے کہ آیا تو میری نماز کے اندر کبھی کوتاہی تو نہیں, کیا میں وضو جو کرتا ہوں ٹھیک انداز سے کرتا ہوں, نماز جو قیام کرتا ہوں سنت کے مطابق کرتا ہوں, میری نماز کے اندر دنیا کے خیالات نہیں ہے, میری نماز کے اندر وسوسے تو نہیں ہے, کیا میری نماز کے اندر دنیا کے معلومات نہیں ہے. جب انسان یہ ساری چیزوں سے چھٹکارا پا لے گا, یکسو ہو کر رب کے سامنے نماز کو قیام کرے گا, پھر انسان گناہوں سے بچ جائے گا. حضرات نوافل کو ادا کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. جو بندہ سنتے وقت ایک دن کے اندر 12 سنتے ادا کرتا ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس سے زائد بھی نوافل کو ادا کرتا ہے. وضو کرنے کے لیے 2 رکعتیں کو ادا کیا, مسجد آیا ہے تحیۃ المسجد کو ادا کیا. اللہ اس طرح زیادہ سے زیادہ نوافل کو ادا کرتا ہے, اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ انسان کبائر جرائم سے بچ جائے, گناہوں سے بچ جائے, اس کا انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. زنا سے بچ جائے, چوری سے بچ جائے, قتل کرنے سے بچ جائے, شراب سے بچ جائے, جوا سے بچ جائے, سود سے بچ جائے, گالی دینے سے بچ جائے, حق بولنے جھوٹ سے بچ جائے. اللہ اس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے انسانی ذات کا تزکیہ ہوتا ہے. الذین یذکرون
اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انسان ہر وقت رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، رب العالمین کی تسبیحات کا اعلان کرتا رہے، لا الہ الا اللہ، رب العالمین کا نام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، الغفار الرزاق الحلیم الغفور الشکور، رب العالمین کے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے، اس طرح انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ صبح کے اور شام کے اذکار کرنے سے انسان کا